بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروباری دستک کے ساتھ آج ایک اور ایپیسوڈ میں صدیق سرور آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ لاسٹ ویک ہم نے دیکھا تھا اسٹاک مارکیٹ کی کلوزنگ 45,312 پوائنٹس کے اوپر ہوئی، جب مارکیٹ میں کوئی 2350 سے زائد پوائنٹ کا ڈکلائن وٹنس کیا گیا تھا۔ کرنٹ ویک کی اگر ہم بات کریں، اس ویک میں مارکیٹ نے ایک پازیٹیو سائن دکھایا اور اسٹاک مارکیٹ میں ایک بار پھر 700 پوائنٹس کا گین دیکھنے میں آیا، اور اس طرح سے اسٹاک مارکیٹ 46,013 کے انڈیکس لیول کے اوپر کلوز ہوئی۔ گو کہ اس ویک کے اندر اتنے سارے پوائنٹس کا اضافہ نہیں ہوا، لیکن مارکیٹ میں ایک بار پھر کانفیڈنس جو انویسٹرز کا ہے وہ کافی حد تک بحال دکھائی دیا۔ مارکیٹ میں لاسٹ ویک ہم نے دیکھا تھا کہ 375 بلین کی کیپٹلائزیشن میں کمی واقع ہوئی تھی، اس میں سے 122 بلین کا اضافہ اس ویک میں ضرور وٹنس کیا گیا۔ جس طرح سے کافی زیادہ انوالومنٹ نظر آ رہی ہے اس وقت بزنس مین کمیونٹی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ان اداروں کی جو کہ کافی زیادہ کانفیڈنس بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کس طرح سے بحال ہوگا، اور لاسٹ جو بہت سارے پروٹیسٹ کیے جا رہے تھے ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا۔ یہاں پر میں بات کروں گولڈ کی، گولڈ کے اندر ایک میجر چینج پاکستان کی مارکیٹ کے اندر وٹنس کیا گیا۔ 25,500 سے زائد کا ڈکلائن گولڈ کی پرائس کے اندر اس ویک میں وٹنس کیا گیا۔ لاسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ 2,41,601 تولے کی پرائس جو ہے وہ کلوزنگ ہوئی تھی، بٹ اس ویک کی کلوزنگ 2,16,100، اور اس طرح سے 25,500 روپے کا ڈکلائن گولڈ کی پرائس کے اندر وٹنس کیا گیا۔ ڈالر کی بات کرتے ہیں، ڈالر اوپر مارکیٹ کے اندر 335 336 میں فروخت ہو رہا تھا، جس کے بعد اس وقت مارکیٹ کی سچویشن 307 308 روپے پہ وٹنس کی جا رہی ہے۔ ایک میجر ڈکلائن ڈالر کے اندر بھی وٹنس کیا گیا اس ویک کے اندر، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے، اکانومی کے لیے بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ ڈالر کی اگر انٹر بینک کی پرائس کی بات کریں تو لاسٹ ویک کی انٹر بینک کلوزنگ 305 روپے 47 پیسہ تھی، جو اس ویک میں کم ہو کے 302 روپے 95 پیسہ ہوگی۔ اس طرح سے تقریباً کوئی 2.5 روپے سے زائد کا ڈکلائن ہم نے اس کی ڈالر کی پرائس کے اندر وٹنس کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر جو اس طرح کے ڈکلائن اور اس طرح کی جو ہم نمبرز میں گین دیکھ رہے ہیں، اس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر کتنا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ پاکستان کے بہت سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن پاکستان کی اس وقت کی جو مارکیٹ کی لیولز ہیں ان کو بہت زیادہ اٹریکٹیو قرار دیتے ہیں، بٹ ہمارے ہاں جو اپرچونٹیز کا فقدان، جو برین ڈرین کی باتیں کی جاتی ہیں، جو اچھے لوگ پاکستان سے باہر جا کے دوسرے ممالک میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، تو یہاں پر جس طرح سے اپرچونٹیز کی فقدان کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی معیشت ہے، جو روزگار کے مواقع نہیں ہیں، اور اس طرح سے جو چیم گوئیاں پاکستان کی مارکیٹ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں، اسپیشلی پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز میں، اور اس طرح سے کبھی 5,000 کے نوٹ کی بندش کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثر پڑے گا، آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہاں پر ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، وہ پیکج دیکھتے ہیں، اس کے بعد جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس کے اوپر اور بات کریں گے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان عالمگیریت اور مالیاتی خدمات کے شعبے کی توسیع کر رہا ہے۔ موجودہ گلوبلائز دنیا میں مالیاتی ڈیٹا سائنس اور تجزیاتی کیریئر تیزی سے اہمیت حاصل کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ویلتھ مینجمنٹ، ہیج فنڈز، فکسڈ انکم، انشورنس اور ایکوٹی ریسرچ جیسے شعبوں میں بھی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2001 سے پاکستانی مالیاتی اور سرمایہ کاری کی صنعتوں میں سالانہ 1.7% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو کووڈ-19 کے بعد اس وقت بڑھنا شروع ہوا جب لوگوں نے بچت اور سرمایہ کاری کی اہمیت کو سمجھنا شروع کیا، جس کے بعد لوگوں نے مالیاتی خواندگی حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان ہر سال تقریباً 4,000 سے 5,000 MBAs کے تازہ گریجویٹ مالیاتی مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اچھے اور صحیح امیدواروں کی تلاش مالیاتی اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج رہی ہے۔ ایک نئے تجزیہ کار کے خدمات حاصل کرنے کا مطلب سب سے پہلے ان کی سرمایہ کاری کے تصورات اور مالیاتی ماڈلنگ کے تصورات کی تعمیر پر سخت محنت کرنا ہے۔ مالیاتی انتظام جیسے سرمایہ کاری کی تشخیص، ایکوٹی ریسرچ، پبلک لسٹنگ، انضمام، حصول اور حکومتی پالیسی سازی میں معاشی رجحانات کا تجزیہ کرنا وغیرہ شامل ہے۔ کافی محنت اور تجربے کے بعد امیدوار مارکیٹ کی برابری پر آنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایسے پیشہ ور افراد کی بڑھتی ہوئی طلب اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے CFA سوسائٹی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی، انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس، نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان اور شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کراچی جیسے اداروں کے ساتھ گزشتہ 20 سالوں سے کام کر رہی ہے۔ CFA سوسائٹی پاکستان کیا ہے؟ CFA سوسائٹی پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ شدہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو CFA انسٹیٹیوٹ امریکہ سے وابستہ ہے،
جس کی اہلیت کو سرمایہ کاری کے انتظام کی صنعت میں گولڈ اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے۔ سی ایف اے کوالیفائڈ کو چارٹر ہولڈرز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ چارٹر حاصل کرنے کے لیے 3 تعلیمی لحاظ سے سخت لیول پاس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی مدت تقریباً 2 سے 3 سال ہوتی ہے۔ فائنانس میں ایک امریکی سرٹیفیکیشن ہونے کی وجہ سے پاکستانی مالیاتی منڈیوں کے ساتھ یورپ اور امریکہ بھی چارٹر ہولڈرز کے لیے مثالی ملازمت کے علاقے بن جاتے ہیں، اور آجر بھی جانتا ہے کہ سی ایف اے چارٹر کے پورے عمل سے نکلنے کے بعد امیدوار ایک خاص حد تک مالی معاملات کو سمجھنے اور شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو مالیاتی منڈیوں کے لیے کافی اہم ہے۔ پاکستانی مارکیٹوں میں اس وقت 500 سے بھی کم سی ایف اے چارٹر ہولڈرز کام کر رہے ہیں، جو ملکی اور بین الاقوامی دونوں منڈیوں میں بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مالیاتی تجزیہ نگار کے پیشے میں آنے والے سالوں میں ملازمت کے بہترین مواقع مل سکتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت پاکستانی مارکیٹ جو ہے وہ کچھ اچھے نمبرز اس ویک میں وٹنس کیے گئے، لیکن یہ نمبرز کس طرح سے کام کرتے ہیں، نمبرز کے اوپر کس طرح سے انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، بیسیکلی اپرچونٹیز کیا ہیں، ان نمبرز کے پیچھے جو انالیسز ہوتے ہیں، انالسٹ کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو آج جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو نمبرز ہم دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، ان نمبرز کا بیسیکلی جو ہیر پھیر ہے وہ ہے کس طرح سے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے پاکستان میں اپرچونٹیز کیا ہیں، ایک سی ایف اے سوسائٹی جو کہ یو ایس اے سے جو سی ایف اے وہاں کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، اور پاکستان میں جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کے انڈر رجسٹرڈ ہے، اس میں کام کر رہی ہے۔ تو آج سی ایف اے سوسائٹی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر مس ثروت احسن ہمارے ساتھ زوم لنک پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مس ثروت، کیسی ہیں آپ؟ سو مچ فار انوائٹنگ می۔ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مس ثروت، میں سب سے پہلے تو تھوڑا سا جاننا چاہوں گا بیسیکلی سی ایف اے سوسائٹی ہے کیا، اس کا بیسیکلی رول کیا ہے اور کس طرح سے فارم میں آئی ہے، تھوڑا سا سی ایف اے سوسائٹی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا مجھے۔ جی تھینک یو۔ سی ایف اے سوسائٹی از این ایسوسیشن، ایک سی ایف اے چارٹر ہولڈرز جنہوں نے سی ایف اے کیا ہوا ہے ان کی ایک ایسوسیشن ہے، اور یہ ہمیں 21واں سال ہے، 20 سال سے یہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم ایک لوکلی انکارپوریٹڈ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، اور سی ایف اے انسٹیٹیوٹ یو ایس اے 160 کنٹریز میں، 160 ممالک میں اس طرح سوسائٹیز کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ہم ان میں سے ایک سوسائٹی ہیں۔ سی ایف اے سوسائٹی بیسکلی، اگر میں اس کا ویژن اور مشن کو ایک کنسائز طریقے سے بیان کروں تو ایک تو یہ کہ جو لوگ یہاں پہ ممبرز سی ایف اے کر لیتے ہیں وہ ہمارے ممبر بن جاتے ہیں، اور ہم ان کی ایک لائف لانگ جرنی آف ایجوکیشن، یعنی کہ ہم ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ظاہر ہے مارکیٹس میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، اور ایجوکیشن از ریئلی اس میں ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہم ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم فیوچر پروفیشنلز یعنی آئندہ آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کچھ پروگرامز کرتے ہیں، کچھ کمپٹیشنز کرتے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ، اور ہم وہاں سی ایف اے کی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ مارکیٹ میں، چونکہ ہمارا ایک نیٹ ورک ہے دنیا بھر میں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے جو دوسرے ممالک میں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں جو پاکستان میں اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں، ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جیسے ابھی ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز پہ رپورٹ لکھی تھی، اور ہم نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو جی میڈم، یہ آپ نے ڈیٹیل میں بتایا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سے بیک گراؤنڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں سی ایف اے میں، کون سے پروفیشنلز ہیں جو یہاں پر آتے ہیں، اور ان کے پھر اپرچونٹیز کیا ہیں پاکستان کے اندر، سی ایف اے سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں پاکستان میں کیا اپرچونٹیز ہیں ان کے لیے؟ سو جہاں تک بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے، پہلے تو بہت ہی زیادہ فائنانس کے جو ان کا رجحان تھا وہی بچے آتے تھے، مگر اب گلوبلی اور لوکلی یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے۔ کچھ انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ کے بچے بھی سی ایف اے کر رہے ہیں، کچھ اور جو کمپیوٹرز میں جن کو انٹرسٹ ہے، جو لینگویجز میں اس کو سمجھتے ہیں، یہ سب لوگوں کے لیے سی ایف اے اب ریلیونٹ ہو رہا ہے، بیکاز ملٹی ڈسپلنری یعنی ڈفرینٹ طرح کے پروفیشنل ایجوکیشن کے لوگ اب مل کے ہی اب آگے جیسے چیزیں بڑھ رہی ہیں، ہر پروفیشن میں جو ہے وہ ایولیوشن آ رہا ہے اور چینج آ رہا ہے۔ تو فائنانس سے میں انٹرسٹڈ لوگ بھی، انجینئرنگ سائڈ پہ بھی، ایز آئی سیڈ جو کمپیوٹرز وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں وہ والے ساری یونیورسٹیز کے بچوں کے لیے سی ایف اے ریلیونٹ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے اپرچونیٹیز کی بات کی، تو سی ایف اے چارٹر ہولڈرز کی ڈیمانڈ کا اندازہ میں اس سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارے پاس سی ایف اے سوسائٹی کے پاس تمام وہ لوگ جو سی ایف اے لیول 1 اور
2 اور 3 में रजिस्टर्ड हैं, और जितने लोगों ने यहाँ CFA एक्टिव CFA चार्टर होल्डर्स हैं, सबका डेटा हमारे पास होता है। तो बहुत से इदारे हमें अप्रोच करते हैं अपनी जब वो वैकेंसीज के लिए। तो आप रोज़ाना के हिसाब से हमारे पास रिक्वेस्ट सारी होती हैं फॉर जॉब एड्स कह लें, और 100 से 150 से ज़्यादा जो है वो हमारे पास इदारों ने हमें साल में अप्रोच किया है कि हमें चार्टर होल्डर्स की ज़रूरत है या कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। तो रिसर्च एनालिस्ट से लेके CFO तक दिस एन ओवरवेलमिंग डिमांड। एंड इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं CFA के से करने के बाद उनके उनके लिए इस प्रोफेशन में, क्योंकि ग्लोबली इस बात को रिकग्नाइज किया जा रहा है कि ख़वातीन का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में एक रोल बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में भी इस बात को रियलाइज़ किया जा रहा है। तो हमें ये कंटिन्यूस डिमांड आती है कि जेंडर डाइवर्सिटी के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मुलाजमत देने वाली कंपनियां हैं, वो तलाश में रहती हैं। तो तकरीबन अगर मैं आपको अंदाज़न बताऊं तो तकरीबन 400-500 के करीब जो है वो चार्टर होल्डर्स मुल्क से बाहर भी जो है वो, आई मीन लोकल डिमांड तो मैंने आपको बताई, ग्लोबली भी जो है ना, क्योंकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है और यूनिफॉर्मिटी है पूरी दुनिया में, इसको माना जाता है। पाकिस्तान से बहुत से लोग बाहर भी गए हैं और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो हमें यहाँ रेमिटेंसेस भी भेजते हैं और अच्छी पोजीशंस पे जो है वो फाइज हैं। अच्छा, आपने सर्वे साहबा बड़े डिटेल में इसको बताया। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हमारे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, स्पेशली अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से, और हमारी जो टैक्स के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो एक सैलरीड क्लास अलायंस बना है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स के ऊपर उन्होंने बात उठाई है। तो जो CFA सोसाइटी है, ये इस तरह के कोई गवर्नमेंट को कोई प्रपोजल, कोई इस तरह से टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर कोई गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रही है, नहीं कर रही है? स्पेसिफिकली बहुत सारे मुल्क के हॉट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम कंटिन्यूसली कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी करते हैं, उस पर वाइट पेपर्स भी गवर्नमेंट इदारों को से रेगुलेटरी बॉडी से डील करते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया, हमने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे रिपोर्ट की थी। अभी हमने जो के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के टैरिफ्स वगैरह हैं उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेपरा के साथ भी एक सेमिनार किया था। तो कंटिन्यूसली ऑब्वियसली उससे उन इवेंट से इट लीड्स टू वन, उससे ये होता है कि हम जो जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं उसके ऊपर हम बेहतर तरीके से अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे कुछ मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म से होती रहती हैं। जी मैडम सरवत, जिस तरह से देखा यह जाता है कि ये जो फाइनेंस के लोग होते हैं, बेसिकली जो 2+2=4 की जगह जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ये एक बहुत सारे लोगों के ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो फाइनेंस के लोग, स्पेशल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वो जो लोग होते हैं, तो क्या मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो लोग हैं उनकी कमी है, टैलेंट की कमी है क्या? जिस तरह से हमारे यहाँ टैलेंट की कमी तो कहीं भी नहीं है, हर मैदान में माशाल्लाह से अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। तो ये फाइनेंस के अंदर अच्छे लोग मौजूद होने के बावजूद भी हमारा मुल्क पाकिस्तान इतने ज़्यादा क्राइसिस में क्यों? आप बेसिक रीजंस क्या समझती हैं? आई थिंक इस सवाल का जवाब शायद CFA सोसाइटी के एज ए रिप्रेजेंटेटिव तो मैं इसको यही कहूँगी कि देखें, ये इंडिविजुअल लोगों की जिन लोगों ने CFA किया हुआ है उनकी सोसाइटी है। तो जाहिर है पॉलिसी मेकिंग में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो CFA सोसाइटी नहीं प्ले करती, मगर जहाँ तक रोल CFA चार्टर होल्डर्स का है तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि CFA का जो करिकुलम है उसमें 7 से 8 मॉड्यूल्स हैं। इकोनॉमिक्स भी है, मनी मनी मार्केट्स भी है, फिक्स्ड इनकम भी है, डेरिवेटिव्स भी है, इक्विटी, तमाम तरह की चीज़ें जो कैपिटल मार्केट्स को कवर करती हैं। मगर अगर आप CFA के एग्जाम में एथिक्स का पार्ट नहीं पास कर सकें तो वो आपको चार्टर नहीं देते। तो एथिक्स जो है वो इट इज़ बियॉन्ड कि कानून की पाबंदी की जाए, इट इज़ अबाउट मॉरल प्रिंसिपल्स एंड डूइंग द राइट थिंग। तो हमें फ़ख्र है कि हमारे CFA चार्टर होल्डर्स मेजर अप टू अ हायर स्टैंडर्ड। तो जहाँ तक मुल्क के हालात की बात है उसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इट्स कम्प्लीटली एक बहुत लंबी अलग डिबेट है। बट CFA सोसाइटी per se, we do our best in our own individual roles. अच्छा मैडम, आप ये बताइएगा कि CFA सोसाइटी के, जिस तरह से आपने सिलेबस की बात की, तो जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेसिस क्या होती है उनकी? जैसे आपने कहा कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, वो फाइनेंस बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो एक इनिशियल स्टेज के ऊपर जो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से है, आप उनको क्या गाइड क्या करेंगी कि वो किस फ्यूचर को देखते हुए अपने आप को जो है ना CFA सोसाइटी के साथ लिंक करें, या और कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको अवेल करके वो पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं?
جہاں تک فائنانس کی فیلڈ ہے اس میں تو سی ایف اے سے زیادہ کوئی بہتر کوالیفیکیشن نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہی ہے۔ ویسے سی ایف اے اٹمپٹ کرنے کے لیے آپ کو، اگر آپ نے اپنی 15th ایئر آف ایجوکیشن میں یعنی آخری بیچلر سے 1 سال پہلے ہوں تو آپ لیول 1 کا ایگزام اٹمپٹ کر سکتے ہیں۔ اگر بہرحال میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن اسپیشلی، ہم ان کو ان منی مینجمنٹ یا انویسٹمنٹ مینجمنٹ یا ویلتھ مینجمنٹ کے حوالے سے ہماری تعلیمی کریکولم جنرلی اپڈیٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم جنرلی لوگوں کو یہ بات نہیں اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیٹ کرتے، اور اگر بچے لیٹ سے 22 اور 24 سال کی عمر میں اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس سے اگلے 20 سال میں جا کے وہ ایک بڑی ایسٹ بن جاتا ہے یا رقم بن جاتی ہے۔ تو جہاں تک سی ایف اے کا تعلق ہے، سی ایف اے جو ہے وہ آپ کے جتنے فائنانس ریلیٹڈ پروفیشنز ہیں ان سب میں جو ہے وہ دیکھیے ٹیک آ رہا ہے۔ تو سی ایف اے کا کریکولم بہت زیادہ ریویمپ ہوا ہے، اس میں انہوں نے لینگویجز بھی ڈالی ہیں، اور جو نئے طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی، اور آپ کو پتہ ہے کتنی ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں، تو وہ سب چیزیں سی ایف اے کے طرح بڑا 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 کمپریہنسو اور ریگر والا ہے، اور وہ کافی ریسرچ کے بعد بنایا جاتا ہے، اور بہت ہر سال اس میں ریویژنز آتی ہیں۔ تو میری گائیڈنس تو یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی اس پروفیشنز میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ سی ایف اے پروگرام ضرور وہ کریں، کیونکہ ایک تو یہ ریگر بہت ہے، جاب ان ٹرمز آف نالج بیس وہ بہت زیادہ پریکٹیکل چیزیں آپ کو انوالو کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہے کہ اگر آپ نے سی ایف اے کیا ہوا ہے تو پاکستان کا سی ایف اے اور آسٹریلیا کا سی ایف اے، یو ایس اے کا سی ایف اے اور کینیڈا کا سی ایف اے، ایوریبڈی از ایٹ پار، یو نو آئی مین، کیونکہ سب نے اسی کریکولم اور اسی ریگر اور اسی محنت سے وہ چیز کو حاصل کیا، اس کریڈینشیل کو۔ تو آئی تھنک اٹ آل جو ملازمت جہاں وہ چاہ رہے جو امپلائرس ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ سی ایف اے کیا وہ بہت زیادہ ایک ہائیلی اسکلڈ ریسورس ہے، اور ڈسپلن ریسورس ہے، اور ہارڈ ورکنگ ریسورس ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ میں ہونی چاہیے جب آپ وہ ایگزام وہ کریڈینشیل لے سکیں گے۔ جی میڈم، یہ تو چیزیں بالکل سمجھ میں آ گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے اے آئی کی بات کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، چیٹ جی بی ٹی کو آپ نے ڈسکس کیا، یہ بتائیے گا کہ یہ تو اور زیادہ اپرچونیٹیز شرنک نہیں ہو جائیں گی؟ جس طرح سے ہم ہر کام کمپیوٹر سے مشین سے لیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ آگے چل کے ان کی ضرورت سی ایف اے جو آپ کے ہوں گے ان کی ضرورت کیا فزیکل ہیومنز کی ضرورت پڑے گی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اس پہ کافی ہم شروع میں یہ سب چیزیں آ رہی تھیں، بہت ڈبیٹ ہوئی سی ایف انسٹیٹیوٹ کے فورم پہ بھی، اور ڈفرینٹ سوسائٹیز اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی یہ ساری ڈبیٹس میں، بٹ ہمیں ہمارا تو یہی کنکلوژن ہے کہ دیکھیں ہیومن انٹیلیجنس از مور سپیریئر ان دیٹ وے، کہ ہر جو چیز آپ کو فیسیلیٹیٹ کریے نا تو آپ کا کام کرنے کا طریقہ فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے ریکارڈنگ روم میں آ کے ہم ریکارڈنگ کراتے تھے، اب اٹس سو مچ ایزیئر اینڈ سو مچ ایفیشینٹ دیٹ وی کین، ابھی ہم زوم پہ آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو انسان کی جو بیسک کچھ چیزیں یہ سب میٹ کر سکتا ہے، مگر ریڈنڈنٹ نہیں ہو سکتی ہیومن انٹیلیجنس۔ تو کام جو آپ ابھی کر رہے ہیں شاید آپ وہ بعد میں نہ کریں، بہت سی چیزیں آپ خود شاید اینالائز کریں، وہ بعد میں آپ کو کمپیوٹر اینالائز کر دے گا، بٹ دین آپ کا مائنڈ ٹرین ہوگا ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر، اور اس سے زیادہ بہتر اور نیکسٹ لیول پہ آپ جا کے کام کریں گے۔ تو یہ ایولیوشن جو ہے نا وہ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ رکھنا ہے، جس میں سی ایف اے سوسائٹی اور سی ایف اے انسٹیٹیوٹ دونوں ایک رول پلے کر رہے ہیں، اپنے ممبرز اور اپنی کمیونٹی اور جو لوگ اس کینڈیڈیٹس کی جو کینڈیڈیٹ اس جرنی پہ ہیں۔ مگر یہ ہمارا کنکلوژن نہیں ہے کہ وی ول یہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، اٹ ول اونلی میک یو ڈو ادر تھنگس۔ اچھا میڈم، آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ بہت سارے ہمارے سی ایف اے کے جو ممبرز ہیں وہ باہر جا کے سرو کر رہے ہیں اور پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان سے باہر جا کے ریمیٹنسز پاکستان بھیج رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر برین ڈرین نہیں ہو رہا؟ اچھے لوگوں کی پاکستان کے اندر ضرورت نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو پاکستان سے اچھے لوگ بھی یہاں نہیں مل پائیں گے تو پھر ملک پاکستان کو کون چلائے گا؟ تو یہ مطلب ہم کچھ پیسوں کے لیے ریمیٹنسز کے، کیا ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے بیونڈ دی بارڈرز کام نہیں کر سکتے؟ یہاں بیٹھ کے ریمیٹنسز جو ہے وہ نہیں منگوا سکتے؟ جی یہ بہت ویلڈ آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں برین ڈرین تو ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں رہ کے بھی کچھ کمپنیاں باہر سے ہیں جنہوں نے یہاں پہ اپنے آفیسز کھولے ہوئے ہیں، بیکاز ظاہر مڈل ایسٹ اور یو ایس وغیرہ میں ریسورسز بہت ایکسپینسو، بٹ وہ بھی ایک چینل ہے جہاں پہ اینالسٹ اور ریسرچرز یہاں سے کام کر کے بھیج رہے ہیں۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے تو دیکھیں پاکستان میں تو ماشاء اللہ وی ہیو اے ہیوج پول آف ینگ جنریشن، تو کچھ لوگ چلے بھی جاتے ہیں تو وی ہیو دا ریسپانسبلٹی آف ڈیولپنگ دا نیو اپ کمنگ جنریشن،
اور اس حوالے سے سی ایف اے انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں اسکالرشپس بھی دیتا ہے، ایکسیس اسکالرشپس، ویمن اسکالرشپس وغیرہ وغیرہ. تو ہم اپنی کوشش آف ڈیولپمنٹ تو جاری رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف پہ لوگ ڈفرینٹ ایکسپوجر چاہتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ دا جرنی کنٹینیوز. پاکستان میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے، پاکستان میں بھی بہت کام ہو رہا ہے، اینڈ آئی ڈو تھنک کہ ابھی ہم سی ایف اے کی جو کینڈیڈیٹس کی گروتھ ریٹ ہے یا اٹ آل سیمز ویری ہوپ فل. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا، ایک بڑا ہی بیسک سوال کروں گا، آپ کتنی پر امید ہیں اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے کہ جو پاکستان کے اندر رہ کے ملک پاکستان کو سرو کر رہے ہیں، ان کے بچوں کے فیوچر کے لیے آپ کتنی پر امید ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز ہوں گی، ہیں اور نکلتی رہیں گی؟ دیکھیے پاکستان ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نا. ان ٹرمز آف لینڈ، ایگریکلچر، مائننگ، ہر طرح کے ریسورسز اویلیبل ہیں. اٹس جسٹ پٹنگ یور سیلف. ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی جنریشن کو تھوڑا ایز یو سیڈ، ایز وی آر ٹرائنگ، اور وی آر آل ٹرائنگ ٹو میک این ایفرٹ کہ ہم ان کو بہتر ایجوکیشن دے سکیں، بہتر تعلیمی، ان کو بہتر طریقے سے گروم کر سکیں ان پروفیشنس کے لیے. So I think while temporarily of course کچھ challenges ہیں، مگر I we do think کہ آگے جا کے جو ہے وہ if you work hard for it, I mean there's nothing stopping. I mean چیزیں تو difficulty اور challenges تو globally ہیں، اور ہر جگہ آپ کو یہ انفلیشن اور ڈیٹس کے پرابلم نظر آئیں گے. مگر یہ ہے کہ I personally think that there is the country has a huge potential untapped. اچھا میڈم، آپ سی ایف اے سوسائٹی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. بینگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سی ایف اے سوسائٹی، آپ کیا سمجھتے ہیں فائنینشیل مارکیٹ کے اندر پاکستان کے اندر اس وقت انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں؟ جو ہماری مارکیٹ کے لوگ ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں یا کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز ہیں؟ ہماری کمپنیز، آپ بہت ساری کمپنیز کا انالیسز کرتی ہوں گی، فیوچر پراسپیکٹ بھی آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کو لگتا ہے کہ بہت ساری کمپنیز اچھا پرفارم کر سکتی ہیں ان سرکمسٹانسز میں؟ دیکھیے I think the government is working with all the stakeholders to facilitate and assist. ہماری جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی کچھ آپ نے دیکھی ہوں گی لسٹنگس وغیرہ ہوئی ہیں. all these infrastructure institutions are also making an effort to ease کہ آسانی سے وہ جو ہے وہ لوگ اس اسٹاک مارکیٹ میں اپنی کمپنیز رجسٹر کر سکیں. ظاہر ہے as you said, as you mentioned, challenges stay there, but of course there is definite hope. جی بہت شکریہ میڈم ثروت احسن صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین، آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی بیسیکلی سی ایف اے سوسائٹی ہے کیا، اور کس طرح سے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ اس کی طرف آ سکتے ہیں، اور پاکستان میں بیسیکلی اسکوپ کیا ہے، کون لوگ ہیں جو سی ایف اے پاس کر سکتے ہیں اس ایگزامز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو برین ڈرین کا بہت بڑا مسئلہ سر اٹھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور ہم اگر بات کریں پچھلے ایک سال میں تو کوئی اراؤنڈ 1.2 ملین لوگ پاکستان سے جو ہے نا وہ جا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو کسی اور کرائسس کی طرف تو ہم نہیں دھکیل رہے، کیا ہم پاکستان کے ساتھ لائلٹی کا ثبوت دے رہے ہیں، یا اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ مجبوراً پاکستان سے باہر کا رخت سفر باندھ رہے ہیں. اب اسٹاک مارکیٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ جس طرح سے ہم نے اسٹارٹ میں اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں 700 پوائنٹس کا ہم نے اضافہ دیکھا. اس ویک میں مارکیٹ میں 122 بلین کا کیپٹلائزیشن میں اضافہ ہوا. کیپٹل مارکیٹ کی بات ہم کرتے ہیں، لاسٹ ویک 2350 پوائنٹ کا ڈکلائن بھی دیکھا تھا. لیکن اس وقت جو کاروباری حضرات کے ساتھ یا جو کاروباری کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جس طرح سے گورنمنٹ کے وہ ادارے جو اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی جس کے بعد ڈالر کافی زیادہ اوپن مارکیٹ میں نیچے آیا، جس کی وجہ سے ایک اچھی پیشن گوئی لگ رہی ہے. لیکن دیکھیں گے یہی کہ اس ویک میں کیا ہوتا ہے. ایک اچھی امید کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.